نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو نمازیں ملیں ان نمازوں کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ نمازیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جس کا یہ سوال درست ہوگا اس کے باقی سوال آسان ہو جائیں گے، اور جو اسی سوال میں فیل ہو جائے گا اس کا اگلا سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ جو آیت ہے یہ بنیادی طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اسی دنیا کے پیچھے ضائع کر دی۔ نماز کا وقت آیا نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے، رمضان آیا روزہ نہیں رکھا، اسی دنیا کے اندر چند امور ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے جن کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے۔ عہدیدار ہے، وزیر مشیر ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، گویا اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اسی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو ضائع کر دیا۔ اور اگر 5 نمازیں نامہ اعمال میں پوری نہ ہوئی کل قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال تولا ہی نہیں جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، اب ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، 3 دنوں سے 4 دنوں سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ نامہ اعمال میزان اس کے لیے قائم ہونا ہے، نیکیوں کا اور برائیوں کا پلڑا اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جس کا ایمان مکمل ہے۔ نیکیاں نیکی کے پلڑے میں، برائیاں برائی کے پلڑے میں، اور جس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا قیامت کے دن نامہ اعمال ہی نہیں تولا جائے گا، اس کے لیے میزان ہی قائم نہیں ہوگا۔